السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اکرام، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے، علامات صغریٰ میں سے ایک چوتھی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین کو اجنبیت میں یہاں پر بھیجا تھا، اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے گا۔ دین ہر جگہ پر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے گا۔ جیسا کہ قرآن کی آیت بھی ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا، اس دین کو سارے ادیان پر غالب کرے گا اور سارے جگہ پر اس دین کو پھیلا کر رہے گا اور دنیا کے کونے کونے تک دین اسلام پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے بعد کوئی دنیا میں ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اسلام کو روک سکے، اسلام کو بند کر سکے یا اسلام کی کسی بھی طرح کی چیز کو وہ ختم کر سکے۔ واضح بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جیسا ہی آخری وقت تھا جب مکہ فتح ہوا اور صحابہ اکرام بہت تیزی سے فتح کرتے ہوئے ملک سرزمین عرب میں پھیلتے ہوئے نظر آئے، تو بہت ہی تیزی سے اسلام پھیلا، یہاں تک کہ علماء اکرام نے تاریخ اسلام میں بتاتے ہیں ادھر چین اور ادھر دور دور تک ممالک تک دونوں طرف عرب سے لے کر فوجیں پہنچی تھی اور کونے کونے تک بھی پہنچ چکی، اسلام وہاں تک پہنچا تھا۔ اور اگر ہم بات کریں تو ایک نشانی ہے جو قیامت کے سامنے پھر بھی ظاہر ہوگی، تو ضرور یہ دین پھر ساری دنیا پر غالب آئے گا۔ جو آج ہم اگر اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اس کمزوری کا سبب پہچانیں جو اصل ایمانی کمزوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث مسند احمد اور سنن الطبرانی میں موجود ہے۔ تمیم الداری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَيَبْلَغُنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں تک دن رات چلتی ہے، دنیا کے کونے کونے تک دن رات چلتی ہے، تو جہاں تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بیان کیا ہے کہ جہاں تک دن اور رات چلتی ہے، جہاں پر سورج کی کرنیں پڑتے ہیں اور پھر رات کی تاریکی آتی ہے، دنیا کے کونے کونے تک وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدْرٍ وَلَا وَبْرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے دور تک نہ ہی سکا مکان اور نہ ہی کچا مکان، نہ ہی چھوٹا گھر نہ ہی بڑا گھر، سب جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو داخل کر دے گا۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں جو علماء اکرام نے اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو سارے سرزمین میں پھیلائے گا، تو سارے کے سارے لوگ مسلمان اس سرزمین پر رہیں گے اور سارے مسلمان بن جائیں گے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دینوں پر دین اسلام کو غالب کرے گا، اس کا بول بالا چلے گا، اس کی حکمرانی چلے گی۔ علماء اکرام کے کئی نکات ہیں، میں آپ کے سامنے سناتا چلوں۔ اس میں اگر ہم نئے دور کی اگر بات کریں تو اسلام کونے کونے تک پہنچتا ہے۔ ہم اسلام کی جگہ پر نیٹ ورک کی بات رکھیں گے، نیٹ ورک دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے اور پہنچتا بھی ہے۔ کئی ایسے جنگلات بھی ہیں جہاں پر نیٹ ورک نہیں پہنچتا اور وہ ترقی یافتہ نہیں ہے، مگر چند لوگ پہنچتے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے اور باقاعدہ نئی چیزیں لے کر وہاں پر جاتی ہیں، جیسے کیمرہ، فون، ٹی وی یا لیپ ٹاپ، اس طرح کی نئی چیزیں۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس ترقی یافتہ نیٹ ورک کو لوگ لے کر کونے کونے تک پہنچتے ہیں۔ تو واضح بات ہے کہ نیٹ ورک میں اور ہم اس میدان میں دیکھیں گے تو کون سی چیز نہیں ملتی، باقاعدہ اسلام بھی اس کے ذریعے دور دور تک پھیل سکتا ہے، ایک جدید نقطہ ہے۔ اگر دوسری ہم بات کریں گے تو دشمنوں کے جانب سے یہ اسلام کے لیے ایک بہت ہی مدد ثابت ہوتی ہے۔
کہ جہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اگر ہم دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل، ابو لہب اور جو بھی لوگ دشمنان اسلام تھے، جتنا اللہ کے رسول کو دباتے تھے، اسلام اتنا ہی زیادہ ابھرتا تھا. لوگوں کو جتنا روکتے تھے، دوسری طرف سے لوگ اتنے ہی زیادہ اسلام میں داخل ہوتے تھے. آج بھی یہی حالت ہے کہ جہاں جہاں پر اسلام کے متعلق لوگ پہچانتے نہیں، کچھ ان کو جانتے نہیں، مگر دشمن اسے باقاعدہ چھوٹا چھوٹا نقطہ، چاہے وہ اذان کے متعلق ہو، پردے کے متعلق ہو، ہماری نماز کے متعلق ہو، یا ہمارے عیدیں کے متعلق ہو، قربانی کے متعلق ہو، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کر دشمن بڑا کرتا ہے. اس کی وجہ سے علم پہنچتا ہے اور اس پر گفتگو چلتی ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، علم دور دور تک پہنچتا ہے. دشمن کے جانب سے بھی دین اسلام کو مدد پہنچتی ہے. ایک تیسرا نقطہ علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ اور اس وعدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے گا، مسلمانوں کو حکمرانی عطا کرے گا. باقاعدہ ہم تاریخ میں بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے آدھے حصے تک مسلمانوں نے فتح کیا اور اس پر حکمرانی چلی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے متعلق آگے بھی ایسا دور آنے والا ہے جو ساری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی چلے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک اور مطلب بھی ہے. اور اللہ کے رسول نے اور ایک دوسری حدیث میں کہا کہ اِنَّهُ سَتُفْتَحُ لَكُمْ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، کہ قیامت کے سامنے اللہ تبارک و تعالی مشرق سے لے کر مغرب تک، جہاں سے سورج اٹھتا ہو اور جہاں پر ڈوبتا ہو، دور دور تک بھی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے قبضہ میں عطا کر دے گا، ان کو غلبہ دے گا، ان کو فتح دے دے گا. اس طرح مسلمان دور دور پہنچ جائیں گے اور دین اسلام بھی وہاں تک پہنچے گا. ایک آخری نقطہ علماء اکرام نے اس حدیث میں اور اس آیت کے اندر بتاتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے متعلق کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے صلیب کو توڑ دیں گے، جو انہوں نے کراس کو مانتے ہیں اس چیز کو توڑ دیں گے، اور جو خنزیر ہے جس کو یہ حلال سمجھتے ہیں، باقاعدہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اسے مار دیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو بھی عیسائی حضرات ہیں ان کو صحیح دین سمجھائیں گے اور عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو بات بتائی ہے، اسی کو علماء کرام نے ایک نقطہ بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا میں صرف مسلمان باقی رہیں گے، کوئی اور مذہب نہیں رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دنیا پر مسلمانوں کو غلبہ دے گا اور دور دور تک بھی اسلام کا ہی بول بالا ہوگا. تو یہ قیامت کی نشانی ہے جو ہمارے لیے اس میں عبرت اور ہمارے لیے نصیحت یہی ہے کہ ہم جو اسلام کو دور دور تک پھیلنے کی جو بات ہے، اس کے لیے ہم مدد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے طرف سے بھی اسلام کو پھیلا کر جانا چاہیے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر الامہ کا لقب بھی اسے دیا ہے کہ ہم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا کام کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، چھوٹی چھوٹی آیتوں کو، چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو بھی جتنا علم رکھتے ہو دوسروں تک پہنچا دو. اس طرح ہم دین اسلام کو سمجھاتے رہنا چاہیے، خاص طور پر ہمارے غیر مسلمین کے بھائیوں کو، کہ جب بھی ان سے بات ہوتی ہے کبھی کبھی ہم اسلام کے احکامات، اللہ تعالیٰ کا تعارف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، کبھی اس طرح کی باتیں چھیڑ کر کے ان کو اچھے انداز سے بتاتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس میں مددگار ثابت ہو سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر قائم رہنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.